باریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے عناصر اربع پر حکومت کی ہے۔ وہ کس طرح؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آگ پر حکومت کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی پر حکومت کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہوا پر حکومت کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے زمین پر حکومت کی ہے۔ میں آپ حضرات کو اگر تفصیل بتاؤں تو بہت ٹائم لگ جائے گا، مختصر آپ حضرات کو گوش گزار کر دوں۔ ایک دفعہ مدینہ طیبہ سے ایک آگ نکلی، دور سے ایک پہاڑ سے۔ وہ آگ اس طرح سے بڑھتی چلی آ رہی تھی، مدینہ کی طرف بڑھتی چلی آ رہی تھی۔ ایک صحابی کہنے لگے، امیر المومنین، یہ آگ قریب ہے کہ مدینہ طیبہ کی بستی کو آ کے جلا دے گی، اس کا کیا کیا جائے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ لو میری چادر، اس چادر سے اس آگ کو ہانکتے جاؤ جس طرح جانور کو ہانکا جاتا ہے، اور فلاں پہاڑ تک اس کو ہانکتے جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر لی، وہ صحابی اس آگ کو ہانکتے جاتے ہیں۔ غالباً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دوسرے کوئی صحابی تھے، اس آگ کو ہانکتے جا رہے ہیں۔ وہ آگ اس طرح آگے آگے دوڑ رہی ہے، اس طرح آگے آگے چل رہی ہے جس طرح کوئی جانور جاتا ہے۔ جس طرف آگ آگے بڑھتی ہے وہ چادر سے ہانکتے جاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ اس آگ کو ہانکتے ہانکتے ایک پہاڑ کی غار میں جا کے بند کر دیا، اوپر سے پتھر رکھ دیا، اس کے بعد آگ نہیں نکلی۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ دریائے نیل ہر سال وہاں پر ایک رسم بد جاری تھی۔ ایک دوشیزہ کو زیور پہنا کر، خوبصورت قسم کے کپڑے پہنا کر، اس کو خوب اچھی طرح سے دلہن کی شکل میں بنا کر، زیور سے لد پھد کے، جب تک دریائے نیل میں زندہ نہیں پھینکتے تھے دریائے نیل پانی نہیں دیا کرتا تھا۔ ہر سال دریائے نیل رک جاتا تھا۔ یہ ایک مدتوں سے رسم بد جاری تھی۔ جب وہاں پر اسلام کا پرچم لہرا گیا تو وہاں کے گورنر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے خط لکھا امیر المومنین کے نام کہ امیر المومنین، مدتوں سے یہاں پر یہ رسم بد جاری ہے کہ ایک نوجوان خوبصورت دوشیزہ کو خوبصورت قسم کا لباس پہنا کے زیورات سے اس کو لاد کر دریائے نیل میں پھینکا جاتا ہے، پھر یہ نہیں دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بند کر دو اس رسم بد کو۔ وہ جو پیغام لے کے آنے والا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایک خط لکھ کے دیا کہ یہ میرا خط لے جاؤ، جا کے دریائے نیل میں وہاں پر اس کو دفن کرنا جہاں پر ریت نکلی ہو۔ اب بارگاہ خلافت سے وہ ایلچی چلتا ہے، خط لے کر مصر پہنچتا ہے۔ گورنر مصر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اعلان فرما دیتے ہیں کہ بھائی آج کے بعد ہم اس رسم بد کو ادا نہیں کریں گے، بلکہ امیر المومنین کا خط آیا ہے، اس خط کو ہم دریائے نیل میں دفن کریں گے، لہذا جو دیکھنا چاہتا ہے وہ آ جائے، فلاں وقت ہم یہ کام کریں گے۔ مصر کی آبادی کھچ کھچ کر آنے لگی کہ اس خط سے کیا ہوتا ہے۔ اب اس خط میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا لکھا؟ اس خط میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھا کہ اے دریائے نیل، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو عمر کو تیرے پانی کی ضرورت ہے، اور اگر تو کسی اور کے حکم کے تابع ہے مجھے تیرے پانی کی کوئی ضرورت نہیں۔ عمر جو ہے اپنے رب سے پانی لے لے گا، من جانب عمر بن خطاب۔
اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کی بڑی عظمت ہے، اللہ کی بڑی شان ہے۔ اب کیا ہوا کہ ہر مسلم غیر مسلم اس نظارہ کو دیکھنے کے لیے دریائے نیل کے کناروں پہ جمع ہو گئے کہ دیکھتے ہیں کہ عمر بن خطاب کا یہ خط کیا کام کرتا ہے۔ گورنر مصر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسے ہی دھرتی کے سینے پر اس ریت میں اس خط کو دفن کیا، خط کو دفن کرنے کی دیر تھی، آپ باہر تشریف لاتے ہیں، اتنا ٹھاٹھے مارتا ہوا پانی کا ریلا اس طرح سے آیا کہ اللہ جانے اتنا پانی کہاں سے آیا۔ قریب قریب جو لوگ کھڑے تھے ان سب کو اس پانی کے ریلے نے بھگو کے رکھ دیا۔ وہ دن گیا، آج کا دن آیا۔ دریائے نیل نے اپنی روانی نہیں روکی، آج تک دریائے نیل کی روانی میں کمی نہیں آئی اور ایک دن بھی وہاں پہ پانی نہیں سوکھا۔ تیسری بات ہو گئی۔ اور چوتھی بات، حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر اسلام کا کمانڈر بنا کر بھیجا۔ اب لشکر اسلام سینکڑوں میل دور جہاد میں مصروف ہے۔ خلیفہ ثانی امام عدل و حریت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جمعہ کے دن جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے منبر پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ دوران خطبہ اچانک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، کہ اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سامنے بیٹھا مجمع حیران ہے کہ ساریہ تو یہاں موجود ہی نہیں ہے۔ ساریہ صحابی جو ہیں وہ تو وہاں موجود ہی نہیں ہے، تو حضرت عمر کس سے مخاطب ہیں؟ وہ تو لشکر اسلام لے کر جہاد کے لیے گئے ہوئے ہیں، تو یہ کس سے مخاطب ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ کے بعد فرمایا، میں جب خطبہ دے رہا تھا تو اس بات کو اللہ تعالی نے میرے اوپر منکشف کر دیا کہ پہاڑ کی طرف سے دشمن جو ہے وہ اسلام کے لشکر پہ حملہ آور ہونے لگا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے سے سارے پردے ہٹا دیے اور میں نے ساریہ سے کہا کہ ساریہ اپنی پشت کی طرف پہاڑ کی طرف دیکھو، یہاں سے فوج حملہ آور ہو رہی ہے۔ جب حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ واپس تشریف لاتے ہیں، آ کے کہتے ہیں کہ امیر المومنین آپ کی آواز ہمیں اس وقت سنائی دی کہ جب گمسان کی لڑائی ہو رہی تھی اور دشمن کے خلاف ہماری تلواریں چل رہی تھیں اور قریب تھا کہ دشمن ہمارے اوپر حملہ آور ہو جاتا، اچانک ہم آپ کی آواز سنتے ہیں یا ساریۃ الجبل۔ جیسے ہی میں مڑ کر دیکھتا ہوں تو پہاڑ کی پچھلی طرف سے دشمن حملہ آور ہو رہا تھا، اس طرف سے ہم نے دشمن کے اوپر بھرپور حملہ کیا اور دشمن کا حملہ وہ پسپا ہو گیا، دشمن پھر جو ہے وہاں سے بھاگ گیا، ناکام ہو گیا اور جنگ کا پاسا ہمارے حق میں پلٹ گیا، ہم نے فتح پائی۔ سبحان اللہ۔ کہ یہ ہوا کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے حضرت عمر کا پیغام حضرت ساریہ تک پہنچایا، سینکڑوں میل دور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام پہنچایا۔ تو حضرت ساریہ جب تشریف لائے انہوں نے آ کے اس واقعہ کو بتایا، اور جو صحابہ اس وقت جمعہ میں سامنے موجود تھے انہوں نے بتایا کہ اس طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوران خطبہ یہ آواز دی تھی۔ تو میرے بھائیوں، یہ عناصر اربع زمین کے اوپر کوڑا مارا، اس کے بعد الحمدللہ مدینہ پر آج تک زلزلہ نہیں آیا۔ اسی طرح آگ نکلی، حضرت عمر کی چادر سے ہانک کر اس کو جو ہے پہاڑ کی غار میں بند کر کے پتھر رکھ دیا گیا، اس کے بعد وہاں سے آگ نہیں نکلی۔ دریائے نیل کا پانی بند تھا، حضرت عمر نے اس کے نام خط لکھا، آج تک دریائے نیل کی روانی ختم نہیں ہوئی۔
اور پھر اسی طرح سے یہ حضرت ساریہ لشکر اسلام کو لے کے گئے ہوئے تھے. جب دشمن نے حملہ آور ہونے کی کوشش کی پچھلی طرف سے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر اللہ رب العزت نے سارے پردے ہٹا دیے. لشکر اسلام کو آپ نے مخاطب کر کے کہا، ان کے کمانڈر کو مخاطب کر کے کہا تو حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے لشکر والوں نے کافروں پر بھرپور حملہ کیا. اللہ رب العزت نے مدد کی اور لشکر اسلام کو فتح ہو گئی. تو یہ عناصر اربع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کی ہے. عناصر اربع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کی ہے. تو اللہ رب العزت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ساری عظمتوں سے، بہت ساری صفات سے نوازا ہوا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت تاریخ اسلام کا یادگار دور حکومت ہے. اور ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ابو لولو فیروز مجوسی نے پے در پہ وار کیے، آپ کو شہید کیا، تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتی ہوئی آنکھوں سے فرماتی ہیں کہ اے عمر تیری شہادت پر قیامت تک اسلام روتا رہے گا. اے عمر قیامت تک اسلام تیری شہادت پر روتا رہے گا. تاریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا، لائک اور سبسکرائب کیجیے.